بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کے 10 سب سے زیادہ بے رحم لیڈرز۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے چینل پر ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ وقت کے 10 سب سے زیادہ بے رحم لیڈر، جس میں پہلے نمبر پر اٹیلاہن نے اپنے بھائی کو مارنے کے بعد اٹلا موجودہ ہنگری میں قائم ہنگ سلطنت کا رہنما بن گیا۔ انہوں نے موجودہ سلطنت کو جرمنی، روس، یوکرائن اور بلقان تک بڑھا دیا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا، جہاں میں گزر چکا ہوں وہاں گھاس کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ دوسرے نمبر پر چنگیز خان نے نوعمر دور میں ایک غلام کی حیثیت سے وقت گزارا۔ اس سے پہلے کہ وہ منگول قبائل کو متحد کرے اور وسطی ایشیا اور چین کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر سکے، اس کے انداز کو سفاک کر دیا گیا، اور مورخین کا کہنا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر عام شہریوں کو ذبح کیا۔ تیسرے نمبر پر تیمور نے جدید ایران سمیت مغربی ایشیا کے ایک بڑے حصے سے شام تک فوجی مہمات کی قیادت کی۔ موجودہ افغانستان میں اس نے زندہ انسانوں سے بنا ٹاور بنانے کا حکم دیا، ایک دوسرے کے اوپر کھڑا ہوا اور ایک ساتھ مل کر سیمنٹ ہوا۔ اس نے بغاوت کی سزا دینے کے لیے قتل عام کا بھی حکم دیا اور میناروں میں 70,000 سر بنا دیے تھے۔ چوتھے نمبر پر ملکہ مریم اول 1553 میں انگلینڈ کی ملکہ بنی اور جلد ہی کیتھولک مذہب کو ایک بنیادی مذہب کی حیثیت سے دوبارہ انسٹال کر دیا اور ایک کیتھولک اسپین کے فلپ سے شادی کی۔ اگلے چند سالوں میں سینکڑوں پروٹیسٹنٹ داؤ پر لگ گئے اور اس کے لیے اس نے خونی مریم عرفیت حاصل کی۔ پانچویں نمبر پر ولادیمیر لینن۔ 1917 میں لینن نے اکتوبر انقلاب کی قیادت عارضی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کی، جس نے زار کو ختم کر دیا تھا۔ بی بی سی کے خبر کے مطابق انقلاب، جنگ اور قید کے اس دور کے دوران لینن نے اپنے ہم وطنوں کے دکھوں کے بارے میں سردی سے نظر انداز کیا اور کسی بھی مخالفت کو بے رحمی سے کچل دیا۔ چھٹے نمبر پر جوزف اسٹالن نے 1930 کی دہائی میں فوری طور پر صنعتی اور اجتماعیت پر مجبور کیا، جو بڑے پیمانے پر فاقہ کشی، لاکھوں افراد کو مزدوری کیمپوں میں قید اور دانشوروں، حکومت اور مسلح افواج کے عظیم فرج کے ساتھ ملا۔ ساتویں نمبر پر اڈولف ہٹلر جرمن تھرڈ ریک سلطنت نے یورپ کے تقریباً ہر ملک کے علاوہ شمالی افریقہ کے ایک بڑے حصے کو بھی شامل کیا۔ انہوں نے یہودی، سلاؤ، خانہ بدوش، ہم جنس پرستوں اور سیاسی مخالفین کو زبردستی حراستی کیمپوں میں بھیج کر ان کا خاتمہ کر کے اپنی مثالی ماسٹر ریس بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، جہاں ان پر تشدد کیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق نازیوں نے ہٹلر کے دور حکومت میں تقریباً 11 ملین افراد کو ہلاک کیا گیا۔ 8ویں نمبر پر ماؤ زیڈونگ۔ اشتراکی رہنما کے تحت چین میں صنعت اور زراعت کو ریاستی کنٹرول میں لایا گیا، کسی بھی مخالفت کو تیزی سے دبا دیا گیا۔ ماؤ کے حامیوں نے بتایا کہ اس نے چین کو جدید بنایا، دوسروں نے بتایا کہ ان کی پالیسیوں سے فاقہ کشی، جبری مشقت اور سزائے موت کے ذریعے 40 ملین افراد کی موت واقع ہوئی۔ 9ویں نمبر پر ادی امین۔ جنرل امین نے فوجی بغاوت کے توسط سے یوگینڈا میں ایک منتخب حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور خود کو صدر قرار دیا۔ اس کے بعد اس نے 8 سال بے رحمی سے حکمرانی کی۔ اس دوران ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس نے یوگینڈا کی ایشیائی آبادی، زیادہ تر ہندوستانی اور پاکستانی شہریوں کو بھی ہٹا دیا اور فوج پر بڑی رقم خرچ کی، جس کی وجہ سے دونوں ملک کی معاشی زوال کا باعث بنے۔ 10ویں نمبر پر اگسٹو پنوشیٹ نے امریکی حمایت یافتہ بغاوت کی مدد سے 1973 میں چلی کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ اطلاعات میں بتایا گیا کہ حکومت کے تحت متعدد افراد لاپتہ ہوئے اور 35,000 افراد پر تشدد کیا گیا۔ انسانی حقوق کی
پامالی کے الزامات پر مقدمہ چلانے سے پہلے ہی پنوشیٹ کی موت ہو گئی۔ نوٹ فہرست میں شامل تمام افراد نے 1980 سے پہلے حکمرانی کی۔ فہرست میں کوئی بھی زندہ شخصیات شامل نہیں۔